یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از M.A. راحت۔ دوسرے دن 12 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں کمرے میں اکیلا تھا۔ رفیع اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ میں نے غسل کیا اور پھر باہر نکل آیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں نے کہا، رمضان صاحب، آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں… اکرام نے بتایا ہے چھوٹے مالک، اللہ آپ کی حفاظت کرے، بس احتیاط کی وجہ سے روک رہے تھے، ورنہ آپ کے معاملے میں کچھ بولیں ہماری مجال۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، دوبارہ کون سا یہاں آنا نصیب ہوگا، بس ایک نگاہ دیکھ لوں گا، یاد رہے گا۔ جی چھوٹے مالک، جیسا آپ چاہیں۔ بابا رمضان نے کہا۔ ہم لوگ باہر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں حویلی کے بارے میں اپنے تاثرات بتا رہا تھا۔ پھر میں نے ابو کی تصویر کے بارے میں بتایا۔ رمضان خان نے سنا تو چونک پڑے اور عجیب سے لہجے میں بولے، کہاں ہے وہ تصویر؟ کمرے میں ہے، دکھاؤں آپ کو؟ دکھا دیں۔ رمضان خان نے عجیب سے لہجے میں کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے رفیع سے تصویر لانے کے لیے کہا اور وہ چلا گیا۔ پھر وہ ذرا دیر سے آیا اور بولا، نہیں ہے وہاں۔ کیا؟ کہاں گئی؟ میں بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں ہوگی چھوٹے مالک، میں اس لیے حیران تھا۔ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ حویلی کی اتنی قیمتی چیزیں یہاں کیوں موجود ہیں؟ حکومتی کارندے انہیں اٹھا کر کیوں نہیں لے گئے؟ کون چھوڑتا ہے یہاں لوٹ کے مال کو؟ لیکن اول تو کوئی یہاں سے کچھ لے جا ہی نہیں سکا، اور اگر لے بھی گیا تو ساری زندگی کے لیے توبہ کر کے واپس رکھ گیا۔ اب حویلی کی ساری چیزیں حویلی والوں کی ملکیت ہیں۔ تصویر اپنی جگہ پہنچ گئی ہوگی، تم 1000 بار کوشش کرو گے اسے نہیں لے جا سکو گے۔ لیکن وہ میرے ابو کی تصویر تھی، میں تو اسے… میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ رمضان خان کچھ نہ بولے۔ کافی دیر کے بعد میں نے کہا، آؤ رفیع اللہ، ترویدی کی طرف چلتے ہیں۔ رمضان خان نے کچھ نہیں کہا اور پھر ہم چل پڑے۔ اکرام حسب معمول ہمارے ساتھ تھا۔ وہ خود ہی جیپ چلا رہا تھا۔ اسے ترویدی کا گھر معلوم تھا۔ راستے میں کئی گاؤں پڑے۔ یہاں کے مکانوں کا انداز بھی مختلف تھا۔ ویسے علاقہ سرسبز اور گل و گلزار تھا۔ ترویدی کا گھر خاصا وسیع و عریض تھا، لیکن ہمیں وہاں پہنچ کر مایوسی ہوئی۔ ترویدی کے نوکروں نے بتایا کہ وہ ایک دن پہلے آل آباد چلا گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کبھی صحیح، میں نے کہا۔ وہاں کوئی اور ایسا نہیں تھا جو ہم لوگوں کو خوش آمدید کہتا۔ رام سہائے بھی ترویدی کے ساتھ گیا تھا۔ ویسے بھی وہ متعصب آدمی تھا، ہوتا بھی تو بیکار تھا۔ وہ تو سائے کی طرح ترویدی کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ واپسی میں چند لمحات کے لیے رکے ہم۔ میں نے دور کھڑے ہو کر گجادر کی حویلی دیکھی۔ پھر میں نے رفیع سے پوچھا، ہماری آبائی حویلی کے بارے میں تو کہانی یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اسے چھوڑ دیا، اور چونکہ ہمارے دوسرے رشتہ دار نہیں تھے اس لیے اس میں جنات نے بسیرا کر لیا۔ لیکن گجادر کی حویلی کیوں ویران ہو گئی؟ شاید تمہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں کچھ اور ہوا تھا۔ اس کی تفصیل اکرام کو معلوم تھی۔ اکرام نے مختصراً مجھے اس بارے میں بتایا تھا۔ کیا قصہ تھا اکرام؟ اور خود گجادر اس وقت کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اکرام کے چہرے پر کسی قدر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے الجھی نظروں سے رفیع اللہ کو دیکھا۔ رفیع اللہ نے کہا، اتنا تو تمہیں معلوم ہو چکا ہے، منصور کے گجادر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ گجادر کے دونوں بیٹے رام منوہر اور بانکے دھر اپنی زمینیں اور حویلی چھوڑ کر شہر چلے گئے۔ گجادر نے اپنی حویلی نہیں چھوڑی، سارے نوکروں کو بھگا کر وہ حویلی میں مقیم ہو گیا۔ ہندو مسلمانوں کے درمیان کچھ تلخیاں ہوئی تھیں۔ رفیع اللہ، بس کافی ہے، اکرام نے شدید بے چینی سے کہا۔ کیا ہوا اکرام؟ کیوں روک لیا تم نے رفیع اللہ کو؟ بتا دوں گا، چلیں۔ یار خوب تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے، اب کیا ہو گیا؟ بتاؤ تو صحیح، میں نے کہا۔ لیکن ان دونوں نے
اس کے بعد زبان نہیں کھولی تھی۔ ہم لوگ حویلی پہنچ گئے۔ یہاں سب ٹھیک تھا۔ رمضان خان نے پوچھا کہ ترویدی ان سے کس طرح پیش آیا تو انہیں بتایا کہ ترویدی ملا ہی نہیں۔ ویسے رمضان صاحب، آپ لوگوں نے خوب تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ کے اس علاقے میں انسانوں سے زیادہ بھوت پریت اور جن رہتے ہیں۔ ہر بات میں پابندی، ہر بات میں خوف۔ آپ یہاں کیسے رہتے ہیں؟ کیا ہوا؟ رمضان خان نے پوچھا اور میں نے انہیں پوری بات بتا دی۔ رمضان خان نے گردن جھکا لی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر انہوں نے کہا، کراچی جیسے بڑے شہر کی زندگی کچھ اور ہے چھوٹے مالک۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ چھوٹے علاقے ہیں۔ گجادر کے معاملے میں یہاں کچھ ایسے واقعات ہو گئے تھے کہ ہندو مسلمانوں میں کافی کشیدگی ہو گئی تھی۔ کچھ مذہبی معاملات ہوئے اور عالموں کو میدان میں آنا پڑا۔ ہمارے علاقے بہت اچھے ہیں، یہاں خدا کے فضل سے کبھی فسادات نہیں ہوئے۔ گجادر کا معاملہ کافی سنگین ہو گیا تھا، اس لیے کئی بڑے عالموں کو بیچ میں آنا پڑا۔ ایک پنڈت ہری پرشاد نے بیچ میں پڑھ کر صلح کرائی۔ مینڈو جنکشن سے 10 میل دور وساوری قصبے میں ایک مزار ہے، وہاں سے حکم ہوا کہ امن قائم کرو اور اس مسئلے کو ہونٹوں میں دبا لو۔ اگر کسی نے اسے اپنی زبان سے دہرایا تو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے کوئی بھول کر بھی اس بارے میں کچھ نہیں بولتا۔ میں خاموش ہو گیا، بات ہی ایسی تھی۔ رفیع اللہ اور اکرام خان نے پھر کوئی بات نہیں کی، لیکن میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ گجادر کی حویلی ضرور دیکھوں گا۔ شام کے 7 بجے تھے کہ رفیع اللہ کو سخت سردی لگی اور پھر اسے بخار چڑھ گیا۔ رمضان خان اس کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ میں نے کہا، اکرام، تم اگر مناسب سمجھو رفیع اللہ کو لے کر ہاتھرس چلے جاؤ، وہاں ممکن ہے ان کا کوئی فیملی ڈاکٹر ہو۔ نہیں چھوٹے مالک، یہ مناسب نہیں ہوگا، میرے اوپر بات آئے گی، میں خود ان کی جھاڑ پھونک کر لوں گا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ رمضان خان نے کہا، جھاڑ پھونک سے بخار اتر جائے گا؟ ہاں، پہلے بھی کر چکا ہوں، رمضان خان نے کہا۔ پھر بولے، بس آپ میری مدد کریں۔ بتائیں؟ حویلی جانے کا خیال ترک کر دیں۔ حویلی والے اگر مجھے حویلی آنے سے روکنا چاہتے ہیں تو رفیع اللہ کا بخار میری طرف منتقل کر دیں اور مجھے وہاں آنے سے روک دیں۔ یہ طویلے کی بلا بندر کے سر کیوں منتقل کر دی؟ میں نے انہیں چیلنج کر دیا ہے، میں حویلی میں گھسوں گا، میرا راستہ روک دے۔ رمضان خان آہستہ آہستہ کچھ پڑھنے لگے، پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اکرام خان آپ کے ساتھ جائے گا۔ اکرام خان کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ اس نے پریشان نظروں سے رمضان خان کو دیکھا لیکن خاموش رہا۔ میں نے سنجیدہ ہو کر بھاری آواز میں کہا، رمضان صاحب، آپ کا میرے خاندان سے گہرا تعلق رہا ہے۔ میں فخر کرتا ہوں آپ پر کہ آپ جیسے وفادار اور محبت کرنے والے ساتھیوں کا ساتھ ہمارے خاندان کو حاصل رہا ہے۔ میں کسی جنگ پر نہیں جا رہا، بس ایک شوق ہے مجھے نئی چیزیں دیکھنے کا۔ میں یہ حویلی دیکھنے ضرور جاؤں گا اور اکیلا جاؤں گا۔ آپ نے اگر مجھے روکنا چاہا تو میں اسی وقت یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، کہیں بھی وقت گزار لوں گا اور رات کو حویلی میں داخل ہو جاؤں گا۔ نہیں چھوٹے مالک، آپ یہیں رہیں، جائیں وہاں، اللہ کی رحمتوں کا سایہ رہے آپ پر، رمضان خان نے کہا۔ رفیع اللہ تپتے ہوئے لوہے کی طرح سلگ رہا تھا۔ اسے دوائیں دے دی گئی تھیں۔ میں چاہتا تو حویلی جانے کا ارادہ ایک دن کے لیے ملتوی بھی کر سکتا تھا، لیکن بس مجھ پر ضد سوار ہو گئی تھی۔ رات کو 9:30 بجے کے قریب میں مختصر سی چیزوں کے ساتھ باہر نکل آیا اور گجادر کی حویلی کی طرف چل پڑا، جو رات کی تاریکی اور سناٹے میں ایک پر اسرار روح کی مانند نظر آ رہی تھی۔ ہماری حویلی میں رمضان خان اور ان کا چھوٹا سا خاندان رہتا تھا۔ اس لقدق حویلی میں اس چھوٹے سے خاندان کا بے شک پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن گیٹ کے پاس سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ حویلی بالکل خالی نہیں ہے اور اس میں زندگی کا وجود ہے۔ ابتدائی کمروں سے مدھم روشنی بھی چھنتی تھی، لیکن گجادر کی حویلی تو قبرستان کا منظر پیش کرتی تھی۔
اس قدر ویران، اس قدر ہیبت ناک کہ بیان سے باہر۔ گیٹ کے ساتھ ہی لمبی لمبی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں جو اصل عمارت کے دروازے تک جاتی تھیں۔ اصلی دروازہ 4 سیڑھیاں اوپر تھا، ان 4 سیڑھیوں پر بھی گھاس چڑھی ہوئی تھی۔ جھاڑیاں خطرناک بھی ہو سکتی تھیں۔ پرانی عمارتوں میں، خاص طور سے ایسی عمارتوں میں بھوتوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہوتا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن سانپ اور بچھو ضرور ہو سکتے ہیں۔ میں سیڑھیوں تک پہنچ گیا، پھر میں نے آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر دور کا جائزہ لیا۔ میں چونک پڑا، بالکل ویسا ہی پیپل کا درخت یہاں بھی موجود تھا جیسا میں نے ہاتھرس میں دیکھا تھا۔ اس کے آس پاس مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور یہ روشنی وہاں بھی ایک چتا بنی ہوئی تھی۔ چتا ہی کے انداز میں لکڑیاں چنی ہوئی تھیں اور اس سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک سفید سایہ نظر آ رہا تھا، کسی نوجوان عورت کا سایہ جس نے عجب سا کفن نما براق لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال سفید لباس کے اوپر بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے کے نقوش نہیں نظر آ رہے تھے۔ مجھ پر سحر کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس سائے کو دیکھنے لگا۔ عورت بے چینی سے پیپل کے درخت کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ رک کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ میں اس وقت چونکا جب عورت پیپل کے درخت کے چوڑے تنے کے پاس پہنچ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے گہری سانس لی اور سیڑھیوں کے سامنے ایک دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے نرم دروازے کو دھکیلا تو دروازہ بآسانی کھل گیا۔ دوسری طرف گھپ اندھیرا تھا، لیکن مجھ سے چند گز دور کوئی کھڑا تھا، ایک لمبا چوڑا انسان جو کالے لباس میں موجود تھا۔ میں نے فوراً ٹارچ نکالی جسے میں نے ساتھ لایا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ شخص مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی اور اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جیتا جاگتا انسان نہیں تھا، بلکہ سیاہ پتھر سے تراشا ہوا بت تھا۔ میں نے دھڑکتے دل پر قابو پایا اور ٹارچ کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ میں نے یہاں کی حویلیاں نہیں دیکھی تھیں، لیکن یہاں جو کچھ دیکھا تھا اس سے تھوڑے سے اندازے ضرور ہو گئے تھے۔ وہ حویلی جس کا تعلق میرے خاندان سے تھا اس سے بہت مختلف تھی۔ یہاں بتوں کی بہتات تھی، ہر تھوڑے فاصلے پر ایک سے ایک بھیانک شکل کا بت موجود تھا۔ یہاں کمروں کی ترتیب بھی مختلف تھی اور ان میں فرنیچر بھی نہیں تھا۔ میں نے نچلی منزل کے تمام کمرے دیکھ ڈالے۔ اس دوران میں اوپر جانے والا زینہ بھی دیکھ چکا تھا۔ مجھے وہ بات بھی یاد تھی کہ گجادر کی حویلی کی طرف رخ کرنے والا یا اس میں داخل ہونے والا بیمار ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات مر بھی جاتا ہے۔ کوئی خاص بات مجھے یہاں نظر نہیں آئی تھی سوائے ان بتوں کے۔ ہاں، ان بتوں کو دیکھ کر یہ احساس ضرور ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی پر اسرار بات ہے۔ غرض یہ کہ میں بڑا بددل ہوا تھا۔ رفیع اللہ چونکہ ان داستانوں سے بہت متاثر تھا، اس لیے اس پر کچھ نفسیاتی اثر بھی تھا جس نے اسے بیمار ڈال دیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا اب اس پر کوئی ایسی مصیبت نہیں ڈالوں گا۔ میں نے اپنی آبائی حویلی دیکھ لی تھی، ایک پر اسرار روایتی حویلی بھی دیکھ لی تھی، اب اور بھی بہت سی جگہیں تھیں جو دیکھنے والی تھیں۔ کچھ بددلی کے انداز میں سیڑھیاں عبور کی اور اوپر پہنچ گیا۔ سوچا تھا کہ ایک سرسری سا چکر لگا کر واپس چلا جاؤں گا۔ میرے دونوں طرف چوڑی راہداری نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی داہنی سمت رخ کیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری آگے چل کر دوسری طرف گھوم گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دوسری طرف کا موڑ کاٹا، مجھے یوں لگا جیسے سامنے کوئی لیٹا ہو۔ سامنے ایک چھوٹا دروازہ تھا، راہداری وہاں جا کر ختم ہو گئی تھی۔ یہ بات
صاف محسوس ہوئی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ کر جلدی سے دروازے سے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حویلی بالکل خالی نہیں ہے، یہاں کوئی ہے۔ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر زوردار آواز لگائی، بھئی یہاں جو کوئی بھی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے رک کر انتظار کیا لیکن کوئی تحریک نہیں ہوئی، تو میں نے دوبارہ آواز لگائی لیکن بدستور سناٹا چھایا رہا۔ میں آگے بڑھ کر دروازے کے پاس پہنچ گیا، وہاں رک کر اندر کی سنگن لی اور پھر دروازے سے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ آسانی سے کھل گیا تھا۔ اندر داخل ہو کر حیران رہ گیا۔ اندر روشنی تھی لیکن یہ روشنی کسی بلب یا لالٹین کی نہیں تھی، بلکہ چھت کے قریب ایک کھلے روشن دان سے آ رہی تھی۔ باہر شاید چاند نکل آیا تھا اور موسم خوشگوار تھا، لیکن اس روشن دان سے ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ اس روشنی میں نے اس کمرے کا ماحول دیکھا۔ پورے کمرے کا فرش اور دیواریں ننگی تھیں، یہاں کچھ نہیں تھا۔ سامنے البتہ ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے توقف کے بعد اس دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب مزید کچھ بولنا حماقت تھی۔ اگر باہر سے اندر آنے والا اس کمرے میں موجود ہے تو میں کون سا ڈاکہ ڈالنے آیا ہوں؟ چلا جاؤں گا۔ چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بھی روشنی تھی، بلکہ پہلے کمرے سے زیادہ تھی، کیونکہ چاند پورے کا پورا اس روشن دان کے اوپر تھا۔ البتہ اس روشنی میں نے کچھ دیکھا، ایک انوکھی اور انتہائی ہیبت ناک چیز۔ وہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا جو ایک کرسی پر موجود تھا۔ اس کا رخ سامنے کی سمت تھا اور اس کے سامنے ایک خوبصورت مسہری پڑی ہوئی تھی۔ مسہری پر نرم بستر تھا اور اس بستر پر ایک انسانی جسم لیٹا ہوا تھا، کورے لٹھے کے سفید لباس میں، کفن جیسا لباس۔ لیکن مزید جو کچھ نظر آیا اس نے میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نسوانی بدن ہے، لیکن اس کے سانسوں کا زیر و بم رکا ہوا تھا، وہ بالکل ساکت تھی۔ لباس جانا پہچانا تھا۔ اسے میں نے ہاتھرس میں رفیع اللہ کے گھر دیکھا تھا اور ابھی کچھ دیر قبل گجادر کی حویلی کے احاطے میں پیپل کے درخت کے نیچے جہاں چتا چنی ہوئی تھی۔ میں کچھ لمحے اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھا اور عورت کے قریب پہنچ گیا۔ واقعی وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ کیا وہ لاش ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے؟ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے جھک کر اس کی کلائی چھو کر دیکھی۔ نرم روئی کے گال کی مانند، لیکن برف جیسی ٹھنڈی۔ پھر بھی میں نے 2-3 بار اسے انگلی سے ہلانے کی کوشش کی اور اسی وقت کہیں دور سے شاید حویلی کے احاطے سے ایک بے حد وحشتناک چیخ سنائی دی۔ عجیب سی چیخ، جیسے کوئی شدید غصے سے چیخا ہو۔ شاید کوئی اندر آ گیا ہے اور اس نے میرے اس عمل کو دیکھ لیا ہے۔ تھی تو مداخلت بیجا۔ یہ ایک ہندو کی حویلی تھی، یہاں کے اپنے اسرار تھے۔ مجھے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میرا جذبہ حیرت مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ یہ زندہ لاش کس کی ہے؟ میں اسے لاش کیسے مان لوں؟ 2 بار اسے متحرک دیکھ چکا ہوں۔ وہ چیخ دوبارہ سنائی دی۔ میں کافی دیر تک اس کفن پوش جسم کے پاس کھڑا اس کا جائزہ لیتا رہا، لیکن مجھے اس میں زندگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ چیخنے والا کون تھا، لیکن چیخ کی بازگشت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنے عمل سے باز رکھنے کے لیے تھی، لیکن کس کی؟ کون تھا وہ؟ اس سے زیادہ یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں اس لاش کے پاس سے ہٹ گیا اور ڈھانچے کے پاس پہنچ گیا۔ ایک آسیب زدہ خالی حویلی میں داخلے کا تصور بھی ہولناک تھا، اور میں کوئی 30 مار خان بھی نہیں تھا۔ اسے تجسس کی انتہا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ وحشتناک مرحلہ طے کر لیا تھا۔
قریب سے ڈھانچے کا جائزہ لیا۔ اس کی ہڈیوں سے کئی چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے جن کا رنگ خراب ہو گیا تھا، ورنہ کسی زمانے میں وہ اس کے بدن کا سفید لباس ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے یہاں بیٹھے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ مگر یہ کون ہے؟ کیا یہاں زندہ بیٹھا تھا اور یہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے پس منظر میں کیا کہانی ہے؟ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے لباس کی بوسیدگی بلکہ اس کی میلی دھجیاں یہ بتاتی تھیں کہ وہ بہت پرانا ہے، جبکہ لڑکی کی لاش کے بدن پر موجود کفن نما لباس بالکل شفاف اور صاف لٹھے کا ہے۔ اس پر بوسیدگی کا کوئی نشان نہیں ہے، نہ ہی لاش کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی پرانی ہے۔ بھائی منصور عبداللہ، خاموشی سے نکل چلو، جتنا دیکھ چکے ہو اسے غنیمت جانو۔ کیوں شامت آئی ہے؟ یہاں کی اپنی روایتیں ہیں، جادو ٹونوں کی زمین۔ محقق بننے کی کوشش مت کرو۔ گجادر کی حویلی میں کیا ہے؟ پیپل کے پیڑ تلے بغیر جلی چتا کس کا انتظار کر رہی ہے؟ اس کے قریب بیٹھی لڑکی کیوں رو رہی ہے؟ اس کا انکشاف پاکستان جا کر کرو گے۔ یہاں کے روایتی شہر دیکھو اور کراچی سدھارو۔ میرا کراچی، میں نے پیار سے سوچا اور پھر گردن جھٹک کر واپسی کے لیے قدم اٹھا لیے۔ دروازے پر رک کر ایک نظر کرسی پر بیٹھے ہوئے محاشے کو دیکھا اور پھر لاش پر نگاہ ڈالی اور باہر نکل آیا۔ اصل میں ناآگہی بھی فطرت کا بے حد قیمتی تحفہ ہے۔ ہم کسی چیز کی اہمیت سے ناواقف رہ کر بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اور جو ان تمام روایتوں کے شناسہ ہوتے ہیں ان پر دوسری طرح اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ گجادر کی حویلی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اسے ایک آسیبی حویلی سمجھا جاتا ہے۔ رات تو دور کی بات، آس پاس کے رہنے والے دن کی روشنی میں اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ یہاں یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی ہندو یا مسلمان عام لوگوں میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ نہ کرے، ورنہ اسے نقصان پہنچ جائے گا، اور ایسا مختلف لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس کا تازہ شکار رفیع اللہ تھا، جسے میں شدید بخار میں چھوڑ آیا تھا، اور بھائی منصور ان سب سے ملاقات کر آئے تھے۔ بلکہ اب تو یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ کاش کیمرہ ساتھ ہوتا، ان روحوں کے ساتھ دو چار تصویریں بھی بن جاتی۔ باہر وہی ہولناک سناٹا پھیلا ہوا تھا، بلکہ چاندنی کی وجہ سے ماحول نمایاں ہو کر کچھ اور بھیانک لگ رہا تھا۔ نگاہوں کی آخری حد تک کسی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ ہماری حویلی کا گیٹ بھی بے یار و مددگار پڑا تھا، البتہ گجادر کی حویلی کے برعکس ہماری حویلی میں کہیں کہیں روشنی چمک رہی تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ حویلی میں کسی کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن راہداری میں داخل ہو کر میں نے اپنے کمرے سے کچھ فاصلے پر دیکھا رمضان خان جائے نماز پر بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ دیندار آدمی تھے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ میرے تحفظ کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ طبیعت پر کسی برے اثر کے بجائے ایک طرح کی خوشگوار سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ گجادر کی حویلی کا ماحول واقعی دہشت ناک تھا، لیکن میں اس ماحول سے گزر آیا تھا۔ بستر پر لیٹ گیا۔ اس لاش کا چہرہ یاد آیا۔ اس وقت تو میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اب میں اس کے نقوش پر غور کر رہا تھا۔ خوبصورت نوجوان عورت تھی۔ چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی، ایک محبت بھرا انداز تھا، ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کیا کہانی ہے اس کی؟ کیا وہی پیپل کے پاس چنی چتا کے پاس بیٹھی روتی ہے؟ لیکن کیوں؟ صبح کو اکرام نے جگایا تھا۔ 1 بج رہا ہے سر جی، جاگیں گے نہیں؟ رات کا 1؟ جی نہیں، دن کا، اکرام بولا۔ ارے باپ رے! میں نے بستر سے چھلانگ لگائی اور غسل خانے میں جا گھسا۔ رفیع اللہ اور اکرام ناشتہ کر چکے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ چائے پی۔ رفیع اللہ کا بخار اتر چکا تھا، لیکن اس کا چہرہ ہنوز اترا ہوا نظر آ رہا تھا۔
کیا پروگرام ہے منصور بھائی؟ رفیع اللہ نے پوچھا۔ بولو، میں نے کہا۔ اب بھی بولو کہو گے؟ گھر چلتے ہیں بس۔ کیا خیال ہے ترویدی جی کو ٹچ نہ کر لیں؟ ممکن ہے گھر واپس آ گئے ہوں۔ میں نے کہا لعنت بھیجو یار، میرا ایک ہی رات میں کچومر نکل گیا ہے، گھر چلو، دادی اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ رفیع اللہ نے کہا رات کے شدید بخار نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا، ورنہ وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس کی بات کا برا نہیں مانا اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ویسے ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی تھی کہ کسی نے اشارتاً بھی مجھ سے گجادر کی حویلی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا کہ میں وہاں گیا تھا تو کیا ہوا۔ اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہندوؤں کے عقائد کچھ بھی ہوں، لیکن یہاں رہنے والے مسلمان بھی اس خیال سے متفق ہیں کہ حویلی سے متعلق بات کرنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ رفیع اللہ نے مختصراً انداز میں اس کے بارے میں بتایا تھا اور بیمار پڑ گیا تھا۔ اللہ کے فضل سے میرا عقیدہ پختہ تھا، اس لیے میں اس حویلی میں بھی گھس گیا تھا جس کو حوا بنا دیا گیا تھا، اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک اور محفوظ تھا۔ رمضان خان نے مجھے بہت محبت سے رخصت کیا اور کہا تھا وقت اور حالات نے محبتوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی ہیں چھوٹے مالک، مگر ہماری رگوں میں آج بھی آپ کا نمک خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ ہم آخری سانس تک آپ کے غلام رہیں گے، آپ سے پیار کرتے رہیں گے۔ پاکستان واپس جانے سے پہلے ایک بار ہم سے ضرور مل کر جائیں۔ ایک بار نہیں رمضان خان صاحب، اب تو کافی دن یہاں ہوں، بار بار آؤں گا۔ سلامت رہیں، رمضان خان نے کہا، اور اکرام نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ رفیع اللہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ہم کافی دور نکل آئے تو رفیع اللہ مجھ سے مخاطب ہوا، ناراض ہو؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میں بدتمیزی سے بولا تھا، یقین کرو بس منہ سے نکل گیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کیا نکل گیا تھا یار؟ دوبارہ نکال کر دکھاؤ۔ میں نے تو غور ہی نہیں کیا، ورنہ ضرور ناراض ہوتا۔ میں نے یہ بات اس طرح مذاق میں اڑا دی کہ رفیع اللہ بھی خوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ہاتھرس میں داخل ہو گئے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔